الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم کرم کی
ایک نظر ہم پہ کرو میرے سوہنے اللہ، سارے بندے محتاج تیرے، عطا کرتا ہے تو اللہ، تو ہی خالق تو ہی مالک، قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، انت الغنی ونحن الفقراء، سہنے نبی نے فرمایا ہے۔ جو نہیں قائل اس شے کا ظالم مشرک ہے وہ، کرم کی ایک نظر ہم پر کر میرے اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تمام قسم دیاں حمدہ ثناواں اس رب العالمین احکم الحاکمین جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء خیر الورا صدر العلا منبع رشد و ہدا، والی بطحا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ دن رات اپنیاں رحمتاں برکتاں کرم نوازیاں دا نزول فرمائے۔ حضرات و حاضرین، قرآن حکیم فرقان مجید دا 24واں پارہ سورہ زمر دی ایک آیات مبارکہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ مینو حق بیان کرن دی اور سانو سننے دی، پھر سبنا نو عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا رحمتہ بھریا، مغفرتہ دے نال بھریا، بخششاں دے نال بھریا ہویا مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں جدا ہوندا جا رہا ہے۔ کل آمد سی، ہون آہستہ آہستہ مہمان بنتا جا رہا ہے۔ اللہ زیادہ تو زیادہ سانو اپنیاں رحمتاں سمیٹن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو گھڑیاں جو لمحات جیڑے اوقات باقی نے، اللہ یہ دے اندر زیادہ محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر انساناں دی ایک خصلت ہے کہ کسے آدمی نو کسے انسان نو کوشش کر کے اپنے جال دے اندر پھنسایا جائے، دھوکہ دے کے، غداری کر کے، بے ایمانی کر کے اپنے جال دے اندر پھنسا کے او دا مال بٹوریا جائے یا غلط رستے تے چلا کے انہوں پھنسایا جائے۔ اے انسان دے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، مگر انسانہ دے اندر ہی ایسے انسان بھی موجود نے جیڑے اپنے ساتھیاں دے نال بھلائی کرتے نے، اپنے ساتھیاں دے نال تعاون کرتے نے، اپنے ساتھیاں دے نال شفقت اور مہربانی کرتے نے،
رستے دی صحیح رہنمائی کرتے نے، مسائل دے اندر، مصائب دے اندر، دنیا دے اندر، مشکلات دے اندر ہر طرح کا ساتھ دیندے نے، مگر رب العالمین احکم الحاکمین دی ایسی ذات ہے کہ جس رب نے انسان کو خود بنایا، دنیا تے مبعوث کیتا اور دین بنا کے آسمان تو نازل کیتا، دین دے اندر حداں قائم کر دتیا کہ انسان اینا حداں نو تجاوز نہیں کرنا، باہر نہیں نکلنا، اس دائرے دے اندر رہ کے میری عبادت کرنی ہے، مینوں پکارنا ہے۔ جدو انسان اس دائرے تو باہر نکل جائے، انسان دا ایک خاصہ ہے، انسان دی خصلت ہے، دیوار پھلانگ کے چوری کر لوے اور مالک دا نقصان کر دے وے، مالک اپنے نوکر تے خادم نو اپنے کم تو چھٹی کروا دیندا ہے، تنخواہ پیسے بند کر دیندا ہے، مگر رب رحمان ارحم الراحمین ایسا رب ہے، ایسا خالق تے ایسا مالک ہے کہ جس رب دے بنائیاں ہوئیاں حداں انسان کراس کر لوے اور پھر او دے اندر ایمان دی حرارت جیڑی ہے انہوں ہلاوے، انہوں جھنجھوڑ دے وے کہ اپنے رب نو ناراض کر لے آئی، اپنے رب نو راضی کر لے۔ اے بندہ اپنے رب دے اگے ہاتھ پھیلاوندا ہے، ادھی رات ویلے اٹھ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے، میرا مالک پھر بھی اعلان کردا ہے کہ میرے بندے تیرے آن دے اندر دیر ہو گئی ہے، میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہوئی۔ قرآن اسے واسطے بیان کردا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے پیارے حبیب علیہ السلام اعلان کر دے، اللہ جی کادا اعلان کرا، فرمایا میرے بندو اعلان کر دے نہ میرے بندیاں دے اندر، انساناں دے اندر اعلان کر دے وہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوو، رب دی رحمت تو نا امید نہ ہوو، اللہ دی رحمت تو دور نہ نکل جاؤ۔ فرمایا اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنیاں مہربانیاں کرنے والا ہے۔ فرمایا جنہ اپنی جانا تے زیادتیاں کر رہیاں نے، جنہ اپنی جانا تے ظلم کر رہے نے، آجو میرے رب کو معافیاں مانگ لو، میں رب انہاں دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج رب دی رحمت دی بات ہوئے گی، رب دی رحمت دی وسعت کنی ہے، رب دی رحمت کنی وڈی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے یقیناً تسی آؤ گے نا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے نے یقیناً اللہ سارے گناہوں بخش دینے والا ہے، وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ واقعی اللہ بڑی بڑی بخشش والا تے اللہ بڑی رحمت والا ہے، اللہ بہت زیادہ بخشش تے
رحمت والا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے دوسرے تیسرے مقام پہ اعلان فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تہاڈا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے رب نو کبھی دیکھیا ہی نہیں نا اس انداز دے اندر، رب دے اگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے، رب دے اگے کبھی گڑ گڑایا نہیں، رب دے اگے آ کے آہو ساریاں کبھی نہیں کیتیاں، اپنے گناہاں نو کھول کے اپنے انہاں رجسٹراں نو کھول کے کبھی تو رب نو پکاریا نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے اٹھ پہ ادھی رات ویلے پانچ نمازاں دن دے اندر تو پڑھ رہی ہے نا، ایک میری محبت کی نماز پڑھ کے دکھا دینا، میرے پیار والی نماز پڑھ کے دکھا دینا۔ وہ محبت والی نماز گرم تے نرم بستر چھڈے گا، اپنا بستر چھاٹ کے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے میرے اگے کھڑا ہو جائے گا، میرے اگے آہوزار نہ کرے گا، میرے رب کو جو منگے گا میں رب تینوں عطا کرتا جاواں گا۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے نے میری رحمت نے ہر شے نو گھیرا پایا ہویا وے، اتنی رب دی رحمت وسیع ہے۔ اور تسی جناب کوئی امیر بندہ، کوئی لینڈ لارڈ بندہ، اور جناب اپنے مال دے وچوں 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ جناب 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپیہ خرچ کر دیندا ہے، اپنے اندر اندر ہی سمائی پھردا وے، خوش ہوندا وے، میں بڑا زیادہ صدقہ کر دیتا وے، میں بہت زیادہ اللہ کے راستے دے اندر مال خرچ کر چھڈیا وے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اللہ فرماندے نے بندے اپنے دلاں دے اندر خوش پہ ہوندے نے، پر اے مال جے حرام دی کمائی دا ہویا، تو کروڑا روپیہ خرچ کر دے وے تے میں تینوں 1 ذرے دے برابر بھی ثواب نہیں دینا۔ کیوں بھی اندر حرام کی شے ملوث ہو گئی ہے، رزق حرام کا تیرا ہو گیا ہے، پہننا تیرا حرام کا ہو گیا ہے، کھانا تے پینا تیرا حرام کا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے بندہ بڑا وسیع کام کرتا ہے، بڑے وسیع کھانے پکاؤندا وے، پر میرے رب دی اتنی وسعت ہے، میرے رب دی اتنی رحمت وسیع ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پوری کائنات نو رب ایک وقت دے اندر جتھے جتھے کوئی بیٹھا تے کھڑا ہے، کوئی جناب پنجابی بولدا ہے، کوئی سندھی بولدا ہے، کوئی سرائکی تے جناب فارسی بولدا ہے، کوئی انگلش بولن والا ہے، کوئی عربی بولن والا ہے، میرا اللہ فرماندا ہے سارے ایک زبان ہو کے ایک جگہ تے کھڑے ہو کے میرے رب کولوں مانگ لے، میں سارے دیاں بولیاں سننا میاں تے سارے دیاں قبول بھی کرنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، تو اینا کو مال خرچ کر کے خوش ہوندا پھرنا ہے، میرے رب دی ذرا وسعت ویکھنا۔ فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب تو زیادہ ارحم الراحمین ہے، سب تو زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آقا علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری گل دسی نا، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر اپنے رب دا بیان پہ کر دینے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماندے نے
پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو رب نے اپنی مخلوق کو پیدا کیتا ہے، جدو رب نے انساناں کو پیدا کیتا ہے، جدو رب نے جناں کو پیدا کیتا ہے، جدو رب نے حیواناں کو پیدا کیتا ہے، جدو رب نے حشرات کو پیدا کیتا ہے، جدو رب نے حیوانات کو پیدا کیتا ہے، جدو رب نے موذی جانوراں کو پیدا کیتا ہے، موذی جناب کیڑیاں مکوڑیاں کو رب نے پیدا کیتا ہے، اللہ نے اپنی کتاب دے اندر جیڑی کتاب عرش بری تے رب نے رکھی ہے، اس کتاب دے اندر رب نے بڑا پیارا اعلان لکھ دیتا ہے، ایسی جناب لکھیا جڑا نا مٹا دینے آ جدو ساڈے تے قانون لاگو ہوئے گا اس قانون دی شک جڑی ایسی بدل دینے آ اونوں جناب او دے اندر ایسی ترمیم کر دینے وا، لیکن رب تعالی نے ایک کام نہیں کیتا۔ اللہ فرماندے نے اس ویلے میں اپنی کتاب دے اندر لکھ دیتا ان رحمتی تغلب غضبی، اور لوگوں میرے غضب دے اتے میری رحمت جیڑی ہے حاوی ہو گئی ہے۔ رب دے غصے تے، رب دی ناراضگی تے، رب دی پکڑ تے اور رب دے سخت لہجے تے رب دی رحمت جیڑی ہے حاوی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری روایت دے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحمت دے پیدا کیتے ہیں۔ کنے حصے؟ 100 حصے رحمت دے۔ ایسی جناب تھوڑا جہا کھانا کھلا کے جناب مہمان نوازی کر کے ایسی کھلے پھرنے رب دی رحمت دیکھو نا، ایسی دنیا تے کی تعاون کر کے کسے دے نال او تے جناب اشتہار چھپائی جا رہے ہیں، او تے بینر لگوائی جا رہے ہیں، اعلانات کیتی جا رہے ہیں۔ مسجد دے اندر جے قاری صاحب چندے دا اعلان نہ کرن ایسی ناراض ہو جاندے میرے رب نے 100 حصے رحمتہ بنا چھڑیا کندے واسطے؟ ان اپنے بندیاں واسطے، اپنے بندیاں نو معاف کرن واسطے، اپنے بندیاں دی بخشش واسطے رب نے 100 حصے رحمت دے بنا چھڑے۔ ایک حصہ رحمت دا رب نے پوری دنیا تے بکھیر چھڑیا ہے۔ ایک حصہ رحمت دا رب نے پوری دنیا تے بکھیر چھڑیا وے۔ 99 حصے رحمت دے رب نے محفوظ کر لینے۔ اس رحمت دے اندر ویکھو کی آندا ہے، اے دے اندر جناب ڈنگ مارنے والے سپ آ جاندے نے، اے دے اندر حیوانات آ جاندے نے، اے دے اندر موذی جانور آ جاندے نے، اے دے اندر انسان آ جاندے نے، اے دے اندر جن آ جاندے نے، اے دے اندر آسمان تے زمین دے اندر، زمین دیاں تہواں دے اندر جنیاں مخلوقاں اللہ نے پیدا کیتیاں نے ساریاں آ گئیاں نے، انہاں ساریاں دے اندر ایک حصہ رحمت دا رب نے بکھیریا ہویا ہے۔ حالانکہ سپ جیڑا دودھ پیندا ہے تے زہر پیدا کردا ہے، او دے اندر بھی رحم دی امید ہے اپنی اولاد واسطے، اپنے بچیاں واسطے۔ ایک جانور جیڑا دودھی دیندا ہے او دا جناب بچہ جیڑا وے کٹا وچھا جیڑا ہے او دودھ پیندا ہے، تھنا دے اندر دودھ آ جاندا وے، اے مالک رسی پکڑ کے اینو سیر تے بن دیندا ہے، اے ماں زبان حال نال بول دی ہے، او جناب کڈی نہ پیاری آواز او بچڑا جیڑا کڈدا ہے کہ ماں میرے نالے کی کیتا ہی ہن محنت کر کے میں دودھ تھنا دے اندر لے آندا ہے۔ اے چون واسطے جٹ صاحب آ گئے نے، اے چودھری صاحب دھارا کٹن واسطے آ گئے نے، انہیں کی کما لیندا؟ اللہ اکبر اللہ۔ یہ رب دا نظام ہے، رب دی جناب بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ تے ماں جڑی اس بازبان حال کہندی ہے
چپ کر پترا چپ کر بیٹا گل سننا رب نے تے اپنے بندیاں واسطے سانو پیدا کیتا ہے ایسی دودھ دینا تے رب نے اپنے بندیاں نو پلانا ہے رب نے سانو انہاں دا خیر کیتا ہے اونٹ کتنا بڑا ہے اونٹنی کتنی بڑی ہے ہاتھی کتنا بڑا ہے ایک چھوٹا جہا بچہ جیڑا ہے وہ دی نکیل رسی پکڑ کے چلاوندا ہے تے جدھر جاندا ہے پیچھے پیچھے جا رہے آوے اے رب دا حکم مان رہے نے انسان تو اپنے رب دا کتنا حکم ماننا وے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عیسیٰ رحمت آیا او تے اینے کرشمے نے او دی اینی جناب پاور تے طاقت ہے جدو کل قیامت کا دن ہوئے گا تے اللہ اپنے 99 حصے رحمت دے کڈ کے اپنی مخلوق تے بکھیر دے گا تے انہاں نو جنت والا دے گا اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام نے دسیا نال بنی اسرائیلی دے اندر نا ایک ایسا بندہ کہ جن نے 500 سال عبادت کی تھی 500 سال عبادت کی تھی تے اللہ کریم نے اس بندے نو جناب جنت عطا کر چھڈی ہے نا اے بندہ نا اپنے عملاں تے مان کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے میں 500 سال رب دی عبادت کیتی ہے اللہ اکبر اللہ کہ اے جناب میں اپنے عملاں دی بدولت محنت دی بدولت جنت دے اندر جا رہا وا تے اللہ فرماندے نے جدو جناب تیز تیز قدماں دے نال جنت وال جا رہا ہوئے گا اللہ انہوں کھڑا کر دیں گے ٹھہر جا اے بندہ کھڑا ہو جائے گا اللہ ہون کی بن گیا اور کچھ پوچھنا سوالات پوچھنے نے اللہ فرمان گے دسنا تینوں کس چیز دی خوشی ہے تو کس وجہ کر کے جنت دے اندر جا رہے آنے کنا عملہ بھی بدولت تینوں میں جنت دیتی ہے اے بندہ کہنا اللہ 500 سال میں عبادت کی ہے او دے بدلے اندر جنت عطا کی ہے اللہ فرمان کے پیشاں موڑیا واپس آ جاؤ فرشتیاں نو کہن دینا ایدی ذرا ایک آنکھ دا ڈہلا کڈو نا ایدی جناب ترازو دے اندر پا دے وہ نا 500 سال کی عبادت ایک پلڑے دے اندر رکھی جائے گی جدو تولیا جائے گا ایدی آنکھ دا ڈہلا جیڑا ایدی عبادت نالوں زیادہ وزنی ہو جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہوتے کہنے گے اے میرے بندے میں تینوں جنت عطا کیتی ہے تے اپنی رحمت دی وجہ کر کے عطا کیتی ہے آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ سن لو نا جی آقا علیہ السلام فرمایا میرا گناہ بھی کوئی نہیں غلطی بھی کوئی نہیں اللہ نبیاں نو پاک صاف پیدا کردا وے پاک صاف ہی دنیا تو لے جاندا وے پر جنت دے اندر میں بھی داخل ہوواں گا تے رب دی رحمت نال داخل ہوواں گا اس واسطے رب کولوں نا رحمت منگیا کرو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور گل سن لو نا رب دی رحمت بڑی پیاری ہے اور کسے کہنے والے نے کہا میری رحمت دان دریا وگدان او دریا بھی بے بہا وگدان اور نار وگ پوے نا دریا چل پوے اور خوش ہو جانے مسرت آ جاندی ہے چہرے تے خوشی سے رونق آ جاندی ہے نہر آ گئی ہے پانی آ گیا فصلاں نوں لگے گا اشاش بشاش ہو جاواں گے رونقاں لگ جان گیاں اور رب دی رحمت اتنی وسیع ہے رب دی رحمت دا اعلان ہو رہا ہے میری رحمت دا دریا وگ او دریا بھی بے وہا وگدا آؤ میرے بوئے بہ جاؤ آؤ میرے
کو بوہے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو اور تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو۔ اللہ اکبر اللہ، میں معاف کرا، میں معاف کرا، میں پاپیاں دے دل صاف کرا، میں تہاڈی ہر ایک معاف خطا کرا، میں جنت دے ٹکٹ عطا کرا، میری ذات دے سہارے مانگ دے رہو، میرے کولو نہ ایویں سانگ دے رہو، اور تو ہور کسے در تے جاویں نا، کسے ہور اگے جولی پھیلاویں نا، میں عطا نہ کراں تے رحمان نہیں، جے تو میرے کولو نہ منگے تے انسان ہی نہیں۔ اللہ کہندے نے میرے کولو میں عطا نہ کرا تے مینوں رحمان کنے کہنا ہے۔ اب سب تو پہلے جناب اپنی نا صفت آندی ہے سورہ فاتحہ دے اندر، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، ایدا رحم جیڑا ہے موکی نہیں سکتا، او تے ارحم الراحمین ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ اور اپنیاں رحمتاں لٹ لو، اپنیاں جھولیاں کھلار لو، اپنے رب کو معافیاں مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھو رحمت دی مثال آقا علیہ السلام نے جو مثال دیتی، اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری دی روایت ہے، فرماتے نے آقا علیہ السلام دے کول قیدی لے کے آئے نا، انہاں قیدیاں دے اندر بچے بھی نے، انہاں قیدیاں دے اندر عورتاں بھی نے۔ ایک عورت ایسی ویکھی نا جدی جناب چھاتی دے اندر دودھ آیا ہوا ہے، جناب دودھ نال دے جناب چھاتی بھری ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ، اس قافلے دے اندر چکر لگائی جا رہی ہے، دوڑی پھرتی ہے، ایک اینو بچہ نظر آیا، اس عورت نے اس بچے نو اٹھا کے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو کیا، اور میرے صحابہ دیکھو نال اے عورت جیڑی ہے بچے دے نال کنا پیار بھی کرتی ہے، انہوں اپنا دودھ پلا رہی ہے، اپنے سینے دے نال نے لگایا ہوا ہے۔ مینوں دسو اے عورت کیویں چاہے گی کہ اس بچے نو میں اگ دے اندر سٹ دیواں، یا اے بچہ میری چھاتی تو میرے سینے تو دور ہو جاوے، میری گودی تو اے بچہ دور ہو جاوے۔ آقا علیہ السلام اے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت نے بچہ پکڑیا ہوئے او دے کولو پھر جائے یا آگ دے اندر جل جائے، کوئی دنیا دی ماں برداشت نہیں کرے گی۔ فرمایا میرا رب جنہیں کول 100 حصے رحمت دینے، آپ اعلان کرتا پہ آوے، آپ اعلان آوازاں لگا رہنے، آجو جنہ دے گناہ نے معاف کروا لو، آجو جنہیں غلطیاں کرنیاں جے میں تو معافیاں مانگ لو، میں رب تو ہم معاف کر دے مار، کوئی نہیں پکاردا، کوئی نہیں کہندا، اور رب 70 ماں دے نالوں سے زیادہ انسان دے نال پیار کردا ہے، اور رب کیویں چاہے گا کہ میں اپنے بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیواں۔
یہ اندر رغبت دلائی ہے جنہیں رب نے جہنم دے دروازے بند کر چھٹے نے نا شیطان زلیل جناب زنجیراں دے نال جکڑیا ہویا ہے اونوں بند چھٹیا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا رحمینہ اینیاں زیادہ رحمتاں والا ہے میں اپنے بندے نال اینی محبت کرنے والا ہاں کہ ہون بھی کوئی گناہ نہ معاف کرا دے تے او دے نالوں وڈا پاپی دنیا دے اندر ہی کوئی نہیں کہ ہر شے بند ہو گئی ہے ہن دیکھو نا ایک بندہ ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے استاد نے اپنے شاگرد نو کام سکھانا وے جا سکھانی وے استاد او دے تے رحم کرے گا آسانیاں پیدا کرے گا او دے نال جڑا محبت تے شفقت کرے گا تے بچہ تاں ہی جلدی سیکھے گا جے میں نہیں سکھانا تے جناب انہوں ہور کمبے لائی رکھے گا ہور کمبے کا وقت ضائع کرتا رہے گا پر میرے اللہ اعلان بار بار پہ کر دے آجو بندے میرے کو معافیاں مانگ لو اللہ اکبر اللہ آجو آگے گناہ دیا معافیاں مانگ لو میرے کو معافیاں منگو گے میں رب معاف کرتا جاواں گا اور کتے نہ جاؤ اور دنیا دے اندر در کوئی نہیں اور دنیا دے اندر کوئی جناب دروازہ نہیں جڑا 24 گھنٹے تو ہاڈے واسطے کھلا رہے اس واسطے اپنے رب کو معافیاں مانگ لو نا اللہ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اللہ کو فرماتے ہیں میں اپنے رحمت دے نال اپنے پیارے حبیب دا دل جیڑا ہے نرم کر چھڈیا وے زبان جیڑی ہے نرم گفتگو والی بنا چھڈی ہے اگر میرا حبیب بھی سخت دل والا ہوندا نال سخت مزاج والا ہوندا نال سخت گلاں کرنے والا ہوندا جیڑے کول آوندے نے انہاں کدی کول آنا ہی نہیں سی دور نکل جانا سی اے اسلام اب ساڈے تک نہ پہنچدا اللہ اکبر اللہ فرمایا ایک کام ہویا بھی ہے تے میری رحمت دے سبب ہویا ہے تے میں تسی کی چیزاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے رحمت دے سبب اللہ نے انہاں دا دل نرم کیتا انہاں دی گفتگو دے اندر انہاں پیار تے محبت جڑی ہے پا چھڈی ہے نا اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں بندیاں نوں انہاں دیاں من پسند عطا کر سکنا من پسند ہے نا ہر بندہ آندا ہے میری سحری جڑی ہے من پسند ہوئے افطاری میری من پسند ہوئے اور کبھی رب دے دربار اندر آ کے اپنی من پسند خواہشات رب دے کے رکھ اپنے اللہ نو من جویں اللہ نے کیا ہے کہ رب تیریاں خواہشات دنیا تے پوریاں کر دے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے میرے بندیو گل سن لو نال میں اپنے اوتے ظلم نو حرام کر چھڈیا ہے اس واسطے تسی بھی ظلم جڑا ہے اے نہ کرو میں تو ہاڈے تے بھی ظلم نو حرام کر چھڈیا ہے دوسرے نمبر تے فرمایا میرے بندے ہو تسی سارے گمراہ سو میں رب نے تہانوں ہدایت منگی
کہ میں رب نے تہانوں ہدایت عطا کی ہے، اس واسطے ہدایت منگنی ہے تے میرے رب کو منگو، میں رب تہانوں ہدایت عطا کراں گا۔ فرمایا میرے رب نے میرے بندے ہو تسی سارے بھکھے سی، میرے کولو تسی مانگ دے ہو، میں رب تہانوں عطا کراں گا، جے میرے کولو نہ منگو گے میں نہیں عطا کراں گا۔ چوتھے نمبر تے فرمایا اور تسی سارے بے لباس ہو، تسی سارے منگے بدن ہو، میرے رب کولو لباس منگو، میں رب تہانوں لباس عطا کراں گا۔ اللہ اکبر، رب تے آپ دس رہا ہے انج منگو، آ منگو، ایسے منگو، ایسی کی منگنے آ، ایسی آنے آ ساندا بچہ جڑا ہے یہ دے اندر اداواں بڑیاں ایکٹراں والیاں نے، اینو ایکٹر ہی بنا بڑی محنت کیتی ہے، اور نچن گاؤن والیاں نے نا انہاں دی کبھی گل سنو نا، وہ کہندی ہے گھر دے اندر بڑی غربت سی، بڑے غریب سی، پر میرا ڈانس ویکھ کے ساریاں رب دیاں مہربانیاں، واہ اللہ استغفر اللہ، او جناب ڈانس نو جڑا رب دیاں مہربانیاں بنا رہا ہے، یہ شیطانی کھیل نے، یہ شیطانی تماشے نے کہ لوگاں کو اپنی جسم کی توجہ کا مرکز بنا کے اور پھر وہ مال حاصل کرنا، یہ حلال کی کمائی نہیں۔ عورت کو کیا گیا کہ اپنی چار دیواری دی اندر رہ، تیرا چار دیواری دی اندر پڑتا ہے، جدو چار دیواری تو باہر نکل گئی پھر عورت نہیں پتہ نہیں کی ہے، پھر جو کام کے اندر آئے کر دی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو تسی دن رات دے اندر جن بھی تے انسان بھی گناہ کر دے ہو، میرے کولو آ کے بخشش منگو، میں رب تہاڈے گناہ معاف کر دیواں گا۔ میرے بندوں گل سنو نا، اول آخر شروع تو لے کے آخر تک جنہیں جن انسان اس دنیا دے اندر اللہ نے پیدا کرنے میں سارے جناب اپنی بولیاں دے اندر بول بول کے ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، ہر آپ کوئی بندہ اپنی منشا دے مطابق اپنے رب کو منگے۔ اللہ فرماندے نے ہر انسان جنہ جنہ منگے ہو میں رب نو عطا کر دیواں گا، انہوں میں اودیاں منشا ہوندی منشا پوری کر دیواں گا، پر میرے خزانے دے اندر، میرے خزانے دے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی کہ تسی سوئی جڑی سمندر دے اندر ڈبو کے باہر کٹو گے، کنا پانی دے نال آئے گا، میرے رب دے خزانے اندر اتنی بھی کمی نہیں آندی۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گل سن لینا، اپنے رب نو پکاریا کرو، اپنے رب کو منگیا کرو، اپنے رب نو پکارو گے رب معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ اکبر ایک ایسا معاملہ آیا، آقا علیہ السلام تے صحابی جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دور دے اندر ملک الموت ایک انسان دے کول آیا نا، اے ملک الموت جس نے انسان دے کول آیا نا، اینو کہندا مینوں دس زندگی دے اندر تو کوئی نیکی کیتی ہے، تینوں کوئی یاد ہے؟ میرے اگے بیان کر، مینوں نیکی دے بارے اندر دس۔ اے بندہ سیرا لاندا ہے، کہندا میرے علم دے اندر کوئی نیکی مینوں یاد نہیں کہ میں نیکی کیتی۔ اللہ اکبر، ایسا بندہ بھی دنیا دے اندر تے ملک الموت نے پھیر کے ذرا سوچ نگاہ دوڑانا، کوئی تینوں اپنی زندگی دے اندر نیکی یاد آ جائے؟ کہندا کوئی نہیں میرے علم دے اندر آ رہی۔ پھر ملک الموت نے کہا یاد کر، ذہن تے زور دوڑانا، کسے دے نال تو کوئی نیکی کیتی ہوئے، بھلا کیتا ہوئے، خیر خائی کیتی ہوئے، یاد آ جائے
تے اے انسان کہن لگا ہو تے مینوں یاد نہیں آ رہا پر ایک مینوں گل یاد آ رہی ہے. کیڑی گل یاد آ رہی ہے؟ کہندا میرے کول جدوں میں خرید و فروخت کرنا وا تجارت میں کردا سا خرید و فروخت دے معاملے دے اندر کوئی امیر بندہ میرے کول آ جاندا مالدار بندہ آ جاندا او تے جناب قرض لے جاندا یا ادھار کی مال لے جاندا میں او دے انہوں مہلت دے دیندا انہوں ٹائم میں زیادہ دے دیندا پھر بھی نہ دیندا ہور ٹائم دے دیندا. اگر میرے کول غریب کمزور بندہ آ جاندا تے میں او دے تو در گزر کر دیندا انہوں میں معافی کر چھڑدا. اللہ اکبر. اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مینوں دسیا کہ اس بندے دا اے عمل ویکھ کے اللہ نے جنت عطا کر چھڈی. اللہ نے انہیاں غلطیاں خطاواں معاف کر چھڈیاں. اس واسطے تو بھی کیا کرنا اپنے رب اگے اور معافیاں تے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا. معافی بڑی پسند ہے اللہ نو. آقا علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے نے میرے بندے اگر گناہ کرن میرے کو معافی نہ منگن میں اس قوم نو تباہ کر دیواں انہاں نو ختم کر دیواں انہاں نو صفائے ہستی تو میں ختم کر دیواں اور انہاں دی جگہ تے میں نوی قوم لے کے آواں نویں میں لوگ لے کے آواں جیڑے گناہ بھی کرن تے پھر انہاں گناہاں دی میرے کو معافی منگن میں رب خوش ہو کے گناہ معاف کر دیواں. معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا. چنگا گا یا مندا گا آخر تیرا بندہ آندیا مینوں ہو گئی دیر اللہ سونیا. رب نو کیا کرو دیر ہو گئی اور گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں بچ گئے میرے تے ہنیرے اللہ سونیا. معافیاں دے کرم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا. تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا عملاں دے اتے مینوں تک نہ بھروسہ اے عملاں دے اتے مینوں تک نہ بھروسہ اے جے وسیاں نہ رحمتاں چو پھیرے اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے عزتاں تے ذلتاں بھلائیاں تیرے ہاتھ نے ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا. اس انداز نال اپنے رب کو معافیاں منگیا کرو. اللہ اکبر. اللہ رب بڑا غفور رحیم ہے. اللہ بڑا مالک الملک ہے. اللہ بڑا رحیم تے کریم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اور واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا. میرے صحابہ سن لو. ایک بستی دے اندر ایک بدکار عورت رہندی سی. فاحشہ عورت زانیہ عورت رہندی سی.
اے جناب سفر کر رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، رستے دے اندر انہیں دیکھیا ایک کتے دا بچہ جیڑا ہے، بڑا کتا بھی نہیں چھوٹا بچہ جناب، ایک پیاس کی وجہ کر کے بلک رہا ہے، اے دی زبان جڑی ہے منہ میں وچوں نہیں کر رہی ہے، اے جناب بولی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے، اے دیکھو رب دی ایک حصہ رحمت اس بی بی دے اوتے بھی او دی شاملیت ہے، او بی بی بھی شامل ہے جن نے کبھی رحم نہیں کیتا، جن نے کبھی جناب نیکی نہیں کیتی، پتہ نہیں کیڑے کیڑے عمل کر دی رہی ہے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام کر دی رہی ہے، رب دی جان داوے کس عمل دے سبب اللہ نے دے ہتھوں نیکی کروا لئی۔ آبا تعالی اسلام فرماندے نے اینے کی کام کیتا، اپنا جناب دوپٹا پھاڑیا، اور دیکھیا کنواں موجود ہے، کنویں دا پانی جیڑا گہرا وے، اینے دوپٹا اپنا پھاڑیا وے، اس دوپٹے نو پھاڑ کے اپنی جُتی دا پیر او دے نال بنیا وے، کنویں دے اندر لٹکاندی رہی، او پانی جنہ آندا اے تے منہ دے اندر ڈال دی رہی، اے پیاس بجھ گئی، اللہ نے اے عمل دیکھ کے اس بی بی نو معاف کر چھڈیا۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے اپنے رب کی رحمت تے بھروسہ رکھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب دی رحمت تو نا امید نہ ہو، اللہ بڑا بخشن والا ہے، رب کو بخشش منگو، اللہ معاف کر دے گا، اپنے بندیاں تے رحم کر دے گا، یہ اس مہینے دے اندر بھی معاف نہیں کرنا تے رب نے پھر کدو معاف کرنا ہے، رب نے اپنے واسطے دتیاں نے، آجو میرے کو منگو میں رب عطا کرنا وا، میں رب تہانوں جو منگو گے عطا کراں گا، کسے اور در جا کے نہیں منگنا، جے کسے اور در تے چلے جاؤ گے میں پہلیاں نیکیاں بھی راکھ بنا دیاں گا، جویں اگ لکڑیاں نو جلا دیندی ہے، تواڈے نیک عمل جل جان گے، سڑ جان گے، اس واسطے شرک دی لعنت تو بچ جاؤ، رب کولوں منگو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ مینوں اور تہاڈے صحیح معنیٰ دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا